ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फ्लोइड आर्डर जो आर्टिकल है इसकी कंप्रिहेंशन को समझे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वर्ल्ड आर्डर है, जो कंट्रीज़ है, ये अब मल्टीपोलरिटी की तरफ जा रही है दुनिया। फॉर एग्जांपल इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि 1945 से 1991 तक बाई पोलर वर्ल्ड था। बाई मीन्स टू, पोलर मीन्स साइड्स, दुनिया में दो साइड्स थे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेस्ट की तरफ पे एंड ईस्ट की तरफ पे यूएसएसआर, रशिया। अब कुछ कंट्रीज रशिया के साथ थे, कुछ यूएसएसआर के साथ थे, रशिया जो सॉरी अमेरिका के साथ थे। जो अमेरिकन पार्टनर्स या एलाइज थे वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे, जो रशिया के साथ पार्टनर्स थे वो कम्युनिस्ट थे। तो दुनिया जो है बाइपोलैरिटी की तरफ थी, दो साइड्स थी, दो ग्रुप्स थी दुनिया में। 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ। तो ये यूएसएसआर मतलब रशिया और इसके जो पार्टनर्स थे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो दुनिया जो है यूनिपोलैरिटी दुनिया में पैदा हो गई। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो ग्लोबल पावर बन गया और कोई साइड नहीं था। सही है, पूरी दुनिया यूनाइटेड स्टेट्स के साथ थी क्योंकि वो सुपर पावर था, इकोनॉमी के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, मिलिट्री के लिहाज से। 2000 या 2010 के बाद जो है चाइना का राइज हुआ इकोनॉमिक पावर। तो अब दुनिया दोबारा जो है बाइपोलैरिटी की तरफ जा रही है और मल्टीपोलैरिटी भी है। एक साइड से चाइना है, एक से जो है यूएसए है। तो अब दोबारा कंट्रीज कंफ्यूज है कि हम कौन से कंट्रीज की तरफ जाए, हमारा इंटरेस्ट जो है कहाँ पर है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है तो वो भी कंफ्यूज होगा, बिकॉज पाकिस्तान का इंटरेस्ट वेस्ट के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है और ईस्ट के साथ चाइना के साथ भी है। तो इसको हम कहते हैं फ्लोइड आर्डर। सही है। नाउ लेट्स evaluate your write up. The United States and China are struggling for power influence maybe globally. तो ये अब ये जो सेंटेंस है इसको आप देखें, पावर और इन्फ्लुएंस ये दोनों इसका मतलब सेम है। सही है, तकरीबन ये सिनोनिम है। तो आप इन दोनों को यूज ना करें, ये रिडंडेंसी है। एंड मे बी ग्लोबली, अगर इसकी जगह आप लिखे द यूनाइटेड स्टेट्स इन चाइना आर स्ट्रगलिंग फॉर ग्लोबल इन्फ्लुएंस। ग्लोबल इन्फ्लुएंस ये जो सेकंड सेंटेंस है, सेकंड लाइन है, इसकी जगह आप ग्लोबल इन्फ्लुएंस लिख के तो मीनिंग जो है हमें कंप्लीट देगा। सही है, तो इसकी ज़रूरत फिर नहीं है। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना आर स्ट्रगलिंग फॉर ग्लोबल इन्फ्लुएंस बट अंडर दियर राइवलरी। अब राइवलरी की जगह आप कंपटीशन लिख के, एनिमोसिटी लिख के, एनमिटी लिख के, सही है, हॉस्टिलिटी लिख के। Many small powers are also performing according to international order. Okay, partnership with United States, alignment with China, they are reshaping world economy through technology, configuration, investment and supply chain. अब इसमें कोई खास मसला नहीं है। And doing so, they are raising their over economic weight and military potential. सही है, ये कामा को हटाए और यहाँ पर आप लिखिए and military potential, तो ये जो है ठीक होगा। Pakistan needs to understand these changes. Firstly, globalization in West, especially in America, as factories and jobs are going to China. अब इस सेंटेंस की जगह आप ये लिखे कि the globalization is rising concern in West because the jobs in factories they are transforming to China. इस तरह लिखे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, Domestic politics begin weighing heavily on perception of China. Yes, due to economic power of China. इसको इस तरह लिखिए। COVID-19 exposed a risk of over reliance on another country. Russia invasion, okay, of Ukraine revealed how much European Union had to depend on Moscow for energy. अब इसका ये मतलब है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि इंटरकनेक्टेडनेस है, कंट्रीज आपके एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अब ये ग्लोबलाइजेशन को मसला क्यों है? मसला ये है कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया तो यूनाइटेड स्टेट्स ने रशिया पे सैंक्शन लगाई, पाबंदियां लगाई। अब रशिया यूरोपियन यूनियन को गैस सप्लाई करता है, तकरीबन 40 to 50% यूरोपियन यूनियन का जो गैस है या एनर्जी है वो रशिया सप्लाई करता है। तो उस सैंक्शंस की वजह से, पाबंदियों की वजह से यूरोपियन यूनियन को गैस की सप्लाई बंद हुई। तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक मसला आ गया कि ये तो हम रशिया पे डिपेंडेंट थे, कल को ये किसी और पे अटैक करेगा, फिर जो है गैस की सप्लाई स्टार्ट होगी। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। ये एक नुकसान भी है ग्लोबलाइजेशन का, जिसको आप ग्लोबलाइजेशन में भी मेंशन कर सकते हैं। तो इसका कंप्रिहेंशन ये है। ओके, देयर आर इवेंट्स शो इंटरडिपेंडेंस एंड राइवल्स एंड एनकरेज द सर्च फॉर न्यू जियो इकोनॉमिक्स। इस तरह COVID-19 में भी हुआ था कि कोरोना में चाइना पे जो है कंट्रीज डिपेंडेंट थी, फिर वहाँ पर जो है लॉकडाउन लोग सैंक्शंस हुई, तो उसकी वजह से भी सप्लाई इन चेन में मसला आ गया। तो वेस्टर्न कंट्रीज में ये
خدشہ پیدا ہوا کہ یہ گلوبلائزیشن تو ہمیں نقصان دے سکتا ہے، اب کوئی اور راستے کی ضرورت ہے، تو انہوں نے نئی جیو اکنامکس کو فروغ دیا۔ جیو اکنامکس اینڈ جیو پالیٹکس ہے مرجڈ، اب یہ مرج کی جگہ آپ انٹرڈوائن لکھ سکتے ہیں، INTERTWINED، تو یہ ایک اچھا لفظ ہے۔ The United States is taking lead in redefining globalization by denying high technology to China to limit Beijing capability for artificial intelligence and military advancement. Yes. اب یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ابھی تک جو گلوبلائزیشن ہے یہ اچھا نہیں ہے اور یہ تو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، تو دوبارہ ہم گلوبلائزیشن کو ایک نیا ڈیفینیشن دے رہی ہے اپنے انٹرسٹ کے لیے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یا جو 5G کی ٹیکنالوجی ہے وہ چائنا کے پاس نہیں ہونی چاہیے، صحیح ہے، اس کا کمپریہنشن یہ ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس allies in the Indo-Pacific are strengthening their defense through military and technology cooperation with Washington۔ اب انڈو پیسیفک جو ہے یہ چائنا اور انڈیا کی ارد گرد جو سمندر کا علاقہ ہے اس کو ہم انڈو پیسیفک کہتے ہیں، تو وہاں پر چائنا کا ٹریڈ ہوتا ہے۔ تو اب یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو الائز ہے، جاپان ہے، آسٹریلیا ہے اینڈ یہ فلپائن وغیرہ یہ کنٹری ہے، تو اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی ڈیفنس کو اور ٹیکنالوجی کو مضبوط کریں تاکہ اس علاقے پر چائنا کا کنٹرول نہ ہو، اس کو ہم انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کہتے ہیں۔ چائنا's fiscal 2023 جاپان's fiscal 2023 بجٹ انکریز، یس اسی وجہ سے ہے کیونکہ جاپان یونائٹڈ اسٹیٹس کا الائی ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹس اسے کہتا ہے کہ آپ اپنی ڈیفنس کو مضبوط کریں تاکہ آپ کا انفلوئنس زیادہ ہو اور آپ چائنا کو ڈیٹر کرے، اس کو کنٹرول کرے۔ Australia and India are engaged in security politics and defense strategies, trying their aggression with geopolitics. Yes، اس کو جو ہم جیو پالیٹکس کہتے ہیں، اپنے علاقے کو پالیٹکس کے لیے یوز کرنا۔ اب چائنا کا فار ایگزامپل انڈیا کا علاقہ ہے، آسٹریلیا کا ہے، جاپان کا ہے، تو اس کو پالیٹکس کے لیے یوز کر رہا ہے، مطلب امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے اور چائنا کے خلاف ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں جیو پالیٹکس۔ ایک ہے جیو اکنامکس، اپنے علاقے کو اکنامک فائدے کے لیے یوز کرنا، فار ایگزامپل سی پیک ہے تو پاکستان اپنا علاقہ اپنا زمین جو ہے اکانومی کے لیے یوز کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جیو اکنامکس۔ China is engaged in its own high-profile geopolitics and geoeconomics via trade and infrastructure projects with many of its partners having overlapping relation with the United States. Yes، اب چائنا جو ہے وہ جیو پالیٹکس پر فوکس نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ جو اکنامکس ہونا چاہیے، ہر ایک کو جو ہے اکانومی بڑھانی چاہیے، ٹریڈ ہونا چاہیے، انفراسٹرکچر جس طرح سی پیک وغیرہ میں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جیو اکنامکس، تو اس کا فوکس جیو اکنامکس پہ ہے۔ having overlapping relation with the United States، اب چائنا کے جو پارٹنرز ہے اس کی یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ بھی ریلیشن ہے، فار ایگزامپل پاکستان ہے تو ہم جو ہے IMF ہو گیا، GSP+ ہو گیا، یا ہمارے جو ایکسپورٹ ہے وہ تو امریکہ اور یورپین یونین میں جاتے ہیں تو ہم اس پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے، اور چائنا جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ چائنا پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے۔ ہمارے جو سی پیک وغیرہ ہے، جو قرض ہم لیتے ہیں چائنا سے، جو امپلائیز وغیرہ ہے وہ تو چائنا کے ساتھ بھی ہے، تو جو کنٹریز چائنا کے الائز ہے وہ US پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے، تو اب اس لیے وہ کنفیوز ہے کہ ہم کس طرف جائیں۔ There are several players multi-aligning and multi-networking through correlation with or without getting involved in United States-China rivalry۔ اب کچھ اس طرح کی کنٹریز بھی ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹس اور چائنا کا جو کنفلکٹ ہے اس میں پڑنا نہیں چاہتی، اپنا جو ہے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے ریلیشنز بناتے ہیں، ریلیشن کم کرتے ہیں۔ جس طرح کل یا پرسوں جو ہے اٹلی جو ہے وہ سی پیک کا پارٹنر تھا، BRI کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا، لیکن انہوں نے اس سے ریزائن دیا کہ ہم اس کے جو ہے پارٹنر نہیں بننا چاہتے۔ اب اٹلی جو ہے تو ایک اسٹرانگ کنٹری ہے، وہ تو یونائٹڈ اسٹیٹس اور چائنا کو نہیں دیکھتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا جو ہے اس میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو کچھ کنٹریز اس طرح بھی ہے جو اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتے۔ That's make international order very fluid, in which Pakistan with its current weakness is struggling to find a place with little to offer and much to ask۔ اب پاکستان یہ ہے کہ پاکستان تو کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، پاکستان تو ہمیشہ لے گا، تو اس لیے پاکستان کو مسئلہ ہے۔ پاکستان اگر USA کے پاس جائے گا تو چائنا اس پہ جو ہے پابندیاں تو نہیں لگائے گا، لیکن سی پیک وغیرہ میں پرابلم ہوگا۔ اگر چائنا کے پاس جائے گا تو امریکہ سے پابندیاں لگیں گی، بیکاز پاکستان جو ہے little to offer and much to ask، پر اس کا مطلب یہ کہ پاکستان تھوڑا سا کسی کو دے سکتے ہیں، پاکستان کے پاس کیا ہے، نہ انڈسٹری ہے نہ اکانومی ہے، لیکن much to ask پر لوگوں سے وہ زیادہ لے گا۔ چائنا کے پاس ہوگا تو اس سے پیسے لے گا، امریکہ کے پاس ہوگا اس سے پیسے لے گا، تو پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں، غریب ہے فار ایگزامپل، اور یہ جو ہے مانگے گا ہمیشہ، تو اس لیے اس کنٹریز کا پھر دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہوتا، جس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ پاکستان need to maintain a holistic approach in its foreign policy and have to maintain balanced relationship with both United States and China because we are dependent on both of these countries۔ صحیح ہے، تو اس کو آپ کمپریہنشن آپ کا ٹھیک ہے، رائٹنگ ٹھیک ہے، کنسسٹنسی جاری رکھیے، ڈس اپوائنٹ نہ ہوا کرے اسٹارٹ میں۔